بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو لیکچر نمبر 4. پہلے 3 لیکچرز جو ہے وہ انٹروڈکٹری تھے, انٹروڈکشن ٹو بزنس ریسرچ, جس میں ہم نے بہت ساری باتیں کور کیں, اور لاسٹ لیکچر میں اسپیسیفکلی ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگ میں کیا فرق ہے. 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ ان ڈیٹیل ہم نے پڑھے. اس کے علاوہ کیس اسٹڈی میتھڈ ہم نے کہا کہ اس طریقے سے بھی ایک آرگنائزیشن کو بھی لے کر اس پہ بھی ریسرچ ہو سکتی ہے, اسٹڈی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایکشن ریسرچ بھی دیکھی, جو کہ 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ سے تھوڑی سی مختلف ہے. تو یہ 4 چیزیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں کی تھیں. اب جو ہے ہم لوگ تھوڑا سا شفٹ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو آپ کو ہیڈ لائن نظر آئے گی, ایڈ آف ٹیکنالوجی ان سائنٹیفک انویسٹیگیشن. ہم لوگ دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی ہمیں تفصیل کے ساتھ کہاں کہاں مدد کرتی ہے ان سائنٹیفک انویسٹیگیشن. ٹیکنالوجی کے آنے سے ہماری بہت سارے کام آسان ہو گئے ہیں ریسرچرز کے, اور اسی چیز کو یہ لیکچر ڈپکٹ کر رہا ہے. اس لیکچر کے اندر جو 3 چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ ہے انفارمیشن نیڈز آف بزنس, یعنی کہ ہر بزنس کو جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کرنی ہوتی ہے, کرنی پڑتی ہے, کرنی چاہیے. اور یہ ایسا کیوں ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے, اور جو ہے وہ جب ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم ٹیسٹ بھی لگا سکتے ہیں, اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا جو ریسرچ ہوتی ہے وہ پاسٹ ریکارڈز کی مدد سے بھی ہوتی ہے. آبزرویشن میں بھی جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا, اگر ایک کمپنی ہے فار ایگزامپل لیور بردرز ہے, وہ ڈیٹا گیدر کر رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ آبزرو کر کے اس کی مدد سے بھی ریسرچ سٹارٹ کر سکتی ہے. اور اگر اس کے پاس پاسٹ ریکارڈز ہیں تو ہم ہائپوتھیسس بنا کے بھی جو ہے وہ اس کو پروو یا ڈسپروو کر سکتے ہیں اگر کمپنی کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدر کر رہی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہم انفارمیشن نیڈز آف بزنس میں دیکھیں گے. پھر ہے سم کامنلی یوز ٹیکنالوجیز ان بزنس ریسرچ. تو ہم لوگ جو ہے وہ جو ہم نیٹ کے اوپر بیٹھ کے اور ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں, ای میل کے تھرو ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. ایون ہمارے پاس لین اور وین ہوتے ہیں, لوکل ایریا نیٹورکس ہوتے ہیں, ان پہ جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ریسرچ میں کیسے مدد کرتا ہے. یہ چیز ہم جو ہے وہ سم کامنلی یوز ٹیکنالوجیز ان بزنس ریسرچ کے اندر دیکھیں گے. تیسری چیز سم سافٹ ویئر یوزڈ ان بزنس ریسرچ. تو کم از کم 4 طرح کے سافٹ ویئرز ہم لوگ پڑھیں گے. اس لیکچر میں ہم لوگ 3 سافٹ ویئر دیکھیں گے. اگلے لیکچر کے اندر ہم ایک اور سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک اور ٹائپ کا سافٹ ویئر دیکھیں گے. سو لہٰذا یہ لیکچر بھی اصل میں 2 پارٹس میں ہے. پہلے پارٹ کے اندر ہم ٹیکنالوجی کی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے. انفارمیشن نیڈز آف بزنس جیسے ہو گیا, کامنلی یوز ٹیکنالوجیز ہو گئیں, اور جو ہے سافٹ ویئر ہو گئے. اگلی ریسرچ میں ڈیٹا انالیٹیکل سافٹ ویئر دیکھیں گے, جس کے اندر جو ہے وہ جن کی مدد سے ڈیٹا انالائز کیا جاتا ہے. تو جو اس لیکچر میں ہم سافٹ ویئر دیکھیں گے اس میں گروپ ویئر آ رہا ہے, نیورل نیٹورکس آ رہے ہیں, اور ERP آ رہا ہے. یہ 3 ہم سافٹ ویئر اس لیکچر میں کور کریں گے. انفارمیشن نیڈز آف بزنس, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر کمپنی کو ڈیٹا چاہیے فار اٹ سروائیول. چاہے لیور بردرز ہو, چاہے شیل پیٹرول والے ہوں, چاہے PSO والے ہوں, چاہے ایک گروسر کا بندہ جو کہ ایک دکان پہ بیٹھا ہے وہ بندہ ہو, اس نے اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی نیڈز انفارمیشن اینڈ ڈیٹا. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے تو ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا, تعین کرنا ہوگا کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے اور انفارمیشن کیا ہوتی ہے. تو ڈیٹا از بیسیکلی را فیکٹس اینڈ فگرس.
روز کے روز کا جو ریکارڈ ہے جو ہمارے پاس اکٹھا ہو رہا ہے دیٹ از ڈیٹا, اور اس کی مدد سے اگر ہم کوئی رپورٹ جنریٹ کر رہے ہیں تو دیٹ از انفارمیشن. تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ چاہیے. پہلے جو ہے وہ ڈیٹا آئے گا, اس کی مدد سے انفارمیشن آئے گی. اگر کسی کمپنی نے ڈیٹا ہی گیدر نہیں کیا تو دے کی ناٹ چینج انٹو اینی رپورٹس. ڈیٹا کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ فگرز آف گراس سیلز. فار ایگزامپل لیور بردرز جو ہے وہ نوٹ کر سکتا ہے کہ آج کے دن جو ہے گجرانوالہ میں میں نے 4,000 لکس جو ہے سپلائی کیے, اور جو ہے وہ اگر اس کے پاس لوگوں کا ریکارڈ ہے جن کو سپلائی کی ہے, وہ اس کو بتا رہے ہیں, انفارمیشن واپس بیک اس کو مل رہی ہے کہ 4,000 میں سے تقریباً 2,500 کی سیل ایک دن کی ہے اس ڈسٹرکٹ کے اندر. اسی طریقے سے وہ ڈٹرمن کرے گا سیالکوٹ میں کتنے ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے مختلف اضلاع میں پنجاب کے, خیبر پختونخوا کے, the company is going to determine that جو ہے وہ سیلز کتنی ہو رہی ہے. اس یہ جو را ڈیٹا ہم روز کا روز اپنے سسٹم میں فیڈ کریں, ظاہر ہے کہ لیور بردرز از اے بگ کمپنی, از گوئنگ ٹو فیڈ اپ دس ڈیٹا ان اٹ سسٹم. تو سسٹم کے اندر جب جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا فیڈ ہو گیا تو پھر جو ہے وہ آپ کو ایک ہفتے کی سیلز کا پتہ چل جائے گا, ایک مہینے کی سیلز کا پتہ چل جائے گا. ڈفرینٹ ریجنز کا اگر ڈیٹا گیدر ہو رہا ہے تو ڈفرینٹ ریجنز میں کتنی سیلز ہو رہی ہے, کیا یہ سیلز بڑھ رہی ہے یا کیا یہ سیلز ڈکریز ہو رہی ہے. اگر آپ زیادہ ہی انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے آپ نے جو ہے دوسری کمپنیوں کے بھی سیلز ریکارڈ دیکھے ہوں, آپ نے جو ہے وہ تھوڑے ریسرچرز کو پیسے دے کے یہ معلوم کر لیا ہو کہ جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے کتنے صابن فروخت ہو رہے ہیں, کیا ہمارا کون سے ڈسٹرکٹ میں جو سیلز ہے وہ زیادہ ہے, کون سے ڈسٹرکٹ میں سیل کم ہے, کس ڈسٹرکٹ میں کمپیٹیٹرز کی سیل زیادہ ہے, کون سے ڈسٹرکٹ میں کمپیٹیٹرز کی سیل کم ہے, اور کیا جو ہمارا گراف ہے وہ انکریز ہو رہا ہے یا ڈکریز ہو رہا ہے. تو جب یہ انفارمیشن ہمیں مل جائے گی, ہمارے پاس جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, نومبر, دسمبر تک کا ڈیٹا آ جائے گا, تو ہم ایک سیل اسٹریٹجی بنا سکیں گے. ہم بتا سکیں گے کہ گجرات کے ضلع میں ہماری سیلز انکریز ہو رہی ہے جبکہ سیالکوٹ میں ڈکریز ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک کمپیٹیٹر نے جو ہے ہماری مارکیٹ پوزیشن کو چیلنج کیا ہے. سو دیٹ از بیسیکلی آل دس انفارمیشن ہمیں کیا مدد دے گی, ہم لوگ جو ہے اس کمپیٹیٹر کے مقابلے میں بہتر پروڈکٹ جو ہے وہ لا سکتے ہیں, اپنی پرائسنگ اسٹریٹجی کو دیکھ سکتے ہیں, ہمیں پرائس کتنی رکھنی چاہیے, کوالٹی سرویز کر سکتے ہیں, مختلف چیزیں ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں. دین ہم جو ہے وہ پروفٹس کا ڈیٹا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ کاسٹ کتنی آ رہی ہے چیزوں پہ, پروڈکشن پہ, ان پٹس کی جو ہے وہ را مٹیریل کی کتنی کاسٹ ہے, اور جو ہے وہ ہماری اس کے مقابلے میں پروفٹس کتنے ہیں, ریونیوز کتنے ہیں, جس کی مدد سے ہم فردر گروتھ آف دی کمپنی بنا سکتے ہیں. تو پروفٹ کا ڈاٹا جو ہے ہمارے پاس روز بروز ایکومولیٹ ہوگا. اتنا مال ہم لوگوں نے لاہور سپلائی کیا, گجرات سپلائی کیا, سیالکوٹ میں سپلائی کیا, اور اس سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا, تو فردر گروتھ آف کمپنی کین بی ڈیٹیکٹڈ. دین امپلائی لیو ریکارڈ ہے. بعض اچھی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے آفیسز کے اندر بایو میٹرک سسٹم انسٹال کرتی ہیں. بایو میٹرک سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا امپلائی آپ کی آرگنائزیشن کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ اپنا جو ہے وہ فنگر پرنٹ ایک جگہ پہ رکھتا ہے جس سے مشین ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے کہ آپ کا امپلائی آج حاضر ہوا ہے, اور جب وہ جانے لگتا ہے تب بھی وہ اپنا فنگر پرنٹ ایک مشین کے اوپر رکھتا ہے, اسی مشین پہ غالباً, اور وہاں پہ ایک بٹن پریس کرتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے مشین کو کہ بندہ جو ہے اس ٹائم پہ چیک ان ہوا اور اس ٹائم پہ چیک آؤٹ ہو گیا. تو اگین ڈیٹا گیدر ہو رہا ہے, اور اس ڈیٹا سے ہمیں کیا پتہ چلے گا, امپلائی لیو ریکارڈ پتہ چلے گا کہ کتنے بندے کتنے بجے سے کتنے بجے تک حاضر ہوتے ہیں, کتنے بجے سے کتنے بجے تک غیر حاضر ہوتے ہیں, اور کیا وہ روز آ بھی رہے ہیں یا نہیں آ رہے. تو اس سے ہم کس چیز کی رپورٹ بنا سکتے ہیں, امپلائی کمٹمنٹ کی. اور اگر کوئی جو ہے امپلائی آپ کا مسئلہ کر رہا ہے, ہم جو ہے وہ اس سے انکوائر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے, کس وجہ سے آپ جو ہے صحیح ٹائم نہیں لگا پا رہے. تو ایک کمٹمنٹ جو ہے اس کی فضا ہماری آرگنائزیشن کے اندر قائم ہو سکتی ہے.
اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم امپلائیز سے بھی سروے کرتے ہیں، کیا وہ مطمئن ہے، کیا وہ سہولیات سے مطمئن ہے، کیا وہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو ایسے جو ہے وہ سیزنل سرویز، انوائرمنٹل سرویز ہم کر سکتے ہیں. کسٹمرز کے پاس جو ہے وہ ہم سرویز کر سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ سے سروے کر سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہمارے پروڈکٹ سے، اور کون سے ریزنز ہیں، اور کون سا ریزن کتنے پرسنٹ ان کی سیٹسفیکشن میں اضافہ کر رہا ہے. تو آل دیز تھنگس آر گوئنگ آن ان کمپنیز. اس کی مدد سے ہم رپورٹس لکھ رہے ہیں، اسی کی مدد سے ہم انٹرپریٹ کر رہے ہیں ڈاٹا کو، اور یہ ڈاٹا ہر کمپنی کے لیے مفید ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹا گراسر بھی دن میں سیلز اپنی ریکارڈ کر رہا ہے، اس کے پاس بھی آج کل سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور جو اسکینرز ہوتے ہیں، اسکینرز جو ہے ریکارڈ کر لیتے ہیں کتنی پرائس کی سیل ہوئی، کتنا ہم نے اس کے مدد سے ہم پروفٹ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. انڈے جو ہے وہ کل 40 درجن بکے تھے، آج جو ہے وہ 42 درجن انڈے جو ہے وہ نکلے ہیں، اور جو ہے اگلے آنے والے دنوں کے اندر جو ہے ہمیں اتنی انوینٹری مہیا کرنی ہے، اتنے انڈے ہمارے دکان کے شیلف میں ہونے چاہیے. سو دیٹ از بیسیکلی دا ڈفرنس بٹوین ڈیٹا اینڈ انفارمیشن. اینڈ ڈیٹا کو جب ہم ایویلویٹ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، سنتھسائز کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے انفارمیشن ملتی ہے. ایویلویٹ کرنا یعنی کہ ہم نے جانا کہ جنوری میں کتنی سیل ہو رہی ہے، فروری میں کتنی سیل ہو رہی ہے. اینالائز ہم کر سکتے ہیں، اس ڈیٹا کے اوپر ہم اسٹیٹسٹکس اپلائی کر سکتے ہیں. ایوریج نمبر آف ورکرز جو ہے who are absent each day in an organization، وہ ہم نکال سکتے ہیں. دین ہم سنتھسائز کر سکتے ہیں اس کو، جو ہے اس میں جو ہے وہ مزید دو ریکارڈز کو ہم جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کوئی پیٹرن بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. کیا جو ہے وہ جب امپلائی زیادہ لیو پہ ہوتے ہیں اس وقت ہماری سیل زیادہ ہوتی ہے، یا جب کم لیو پہ ہوتے ہیں اس وقت ہماری سیل زیادہ ہوتی ہے. سو یہ تمام چیزیں ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم نے ڈیٹا گیدر کیا ہو. سو ٹیکنالوجی ہمیں کہاں ہیلپ کر رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یو نیڈ ٹو ہیو سم سافٹ ویئر جس کے اندر ہم ڈیٹا انٹر کر رہے ہوں، چاہے وہ لیور بردرز ہو، چاہے وہ ایک گراسر ہو جو کہ آپ کے کونے والی شاپ پہ بیٹھا ہے. دین ٹیکنالوجی ایکچولی ہیلپس ان انفارمیشن اینڈ ڈیٹا گیدرنگ. ادھر سے ہم ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں، بایو میٹرک مشین سے بھی ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ ہم جو ہے وہ کوشچن ایئر بھی بنا رہے ہیں، ادھر سے بھی ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں. ایون پچھلی ایگزامپل میں ہم نے ڈیٹا گیدر کیا تھا جس میں پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا اس نے شور کو نوٹ کرنے کے لیے جو مینیجر تھا اس نے مشین فٹ کر دی، سینسر فٹ کر دیا، اس سے وہ ڈیٹا گیدر کر رہا تھا. تو ٹیکنالوجی ہیلپس ان انفارمیشن اینڈ ڈیٹا گیدرنگ، ٹھیک ہے. چاہے ہم نے کوشچن ایئر بنانا ہے وہ بھی آج کل مائکروسافٹ ورڈ کی مدد سے ہی بنے گا، اور اس پہ آپ کو جو ہے وہ کافی آسانی ہو جائے گی. اس کو آپ نے فوٹو کاپی کروایا، لوگوں سے ڈیٹا گیدر کر لیا. کمیونیکیشن آف ڈیٹا، اب وہ جو آپ نے ڈیٹا گیدر کیا آپ فوراً اس کی جو ہے وہ ایک فائل بنا کے آپ ای میل کر سکتے ہو. آپ دیکھ سکتے ہو کہ گجرات میں کتنی سیل ہوئی، یہ انفارمیشن فوراً آپ نے ہیڈ آفس ای میل کر دی. تو کمیونیکیشن آف ڈیٹا اینڈ انفارمیشن میں ہیلپ کرتی ہے ٹیکنالوجی. اس کی مدد سے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. ڈیسیجن میکنگ میں آپ نے جو ہے جب آپ کے سافٹ ویئر میں چلا گیا وہاں سے آپ نے اس کو ایک سال کا ڈیٹا، آپ نے کہا کہ ایک سال کا مجھے سیلز کا ریکارڈ گجرات کا دکھائیں، تو اس نے 12 جو ہے آپ کو ریکارڈز دکھا دی. اس کا آپ نے بار چارٹ بنا لیا، جنوری میں اتنی سیل ہوئی ہے، فروری میں اتنی، تو اس کی مدد سے آپ نے بہتر طور پہ ڈیسیجن میکنگ کر لی. دین اسپیڈ آف ڈیٹا گیدرنگ. اب امیجن کہ جن کمپنیز میں اگر بایو میٹرک سسٹم نہیں ہے، جہاں پہ وہ فنگر پرنٹس والا سسٹم نہیں ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ حاضری نوٹ کرنے کے لیے نائب قاصد جا رہے ہوتے ہیں، پی اینز جا رہے ہوتے ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں کہ کون بندہ حاضر ہے کون بندہ نہیں حاضر ہے. تو اٹس ویری کمبرسم پروسیس، اور جو ہے وہ تقریباً پورا دن لگ جاتا ہے کہ کون آیا تھا اور کون گیا تھا اور کون نہیں آیا. مگر آپ نے ایک مشین لگا دی اور اس نے جو ہے وہ فٹافٹ سارے لوگوں کا ڈیٹا گیدر کر لیا. 1 گھنٹے کے اندر جو ہے اگر 2000 بھی آپ کا امپلائی آ رہا ہے اس کا آپ نے ڈیٹا گیدر کر لیا.
اسپیڈ جو ہے وہ بڑھ گئی ڈیٹا گیدرنگ کی. اس کے علاوہ والیوم آف ڈیٹا گیدرنگ وہ بھی بڑھ گیا. پہلے جو ہے وہ اگر آپ کے جو ہے وہ 40 PM تھے جو کہ جا کے ڈیٹا گیدر کر رہے تھے, آپ نے ایک مشین کے ساتھ جو ہے وہ 2000 بندوں کا ریکارڈ صرف ایک مشین نے آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے دیا. انفارمیشن نیڈز آف بزنس کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں تو companies continuously engage in assessing market trends, competitor analysis, new products. اس انفارمیشن کی بھی جو ہے وہ کمپنیز کو ضرورت ہوتی ہے. کن چیزوں کی؟ مارکیٹ ٹرینڈز کی. مارکیٹ ریسرچ جو ہے وہ بہت اہم ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ لوگوں میں مقبول ہے بھی یا نہیں. ایڈورٹیزمنٹ جو ہے ہمیں کتنی کرنی چاہیے, کتنی نہیں کرنی چاہیے. تو ہمیشہ ہمیں مارکیٹ ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے, کمپنیز کو پڑتی ہے. وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل کنسلٹنٹس کے ساتھ ریسرچ کرتے ہیں. کمپیٹیٹر انالیسس کی ضرورت ہوتی ہے, جو ہمارے مد مقابل پروڈکٹ بنانے والے ہیں ان کی پروڈکٹس کی کیسے سیل ہو رہی ہے اور جو ہے وہ ہمیں ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کرنا ہے. نیو پروڈکٹس کمپنیاں ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں. بعض جو ہے وہ پوری پروڈکشن لائن ختم ہو جاتی ہے, جیسے رکسونا کسی زمانے میں لیور بردرز بنا رہے تھے, اب نہیں بناتے ہیں. ہمیں انوویشن کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے ہمیں ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے. افیکٹونیس آف انٹرنل پالیسیز اینڈ پروسیجرز, یہ بہت اہم ہے. آپ نے اگر امپلائیز کو کنٹرول کرنا ہے, ان کو جو ہے ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, تو اس وقت جو ہے اس سمے ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے. دیئرفور دے نیڈ ڈیٹا فرام بوتھ ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, تو انفارمیشن نیڈز آف بزنس ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھ لو کہ آپ کی کمپنی کی کیا انفارمیشن نیڈ ہے. اگر میں گراسر ہوں, اگر میں جو ہے وہ بیٹھا ہوں, میری جو ہے وہ دکان ہے, فار ایگزامپل پرچون کی دکان ہے, تو تب بھی جو ہے مجھے کس طرح کا ڈیٹا چاہیے یہ آپ نے اسیس کرنا ہے, اور اس کے مطابق آپ نے سافٹ ویئر فٹ کرنا ہے, یا جو بھی بایو میٹرک سسٹم بنانا ہے, جو بھی چیزیں آپ نے اپنے آرگنائزیشن میں لے کر آنی ہے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو کمپنی کی کون سی ڈیٹا کی ریکوائرمنٹس ہیں, پھر وہ جو ہے وہاں ان جگہ پہ جا کے جو ہے وہ ڈیٹا گیدر ہوتا ہے. تو بہت سارا ڈیٹا کمپنیز کا ہر روز ایکومولیٹ ہو رہا ہے, اگر انہوں نے سسٹم بنایا ہے ایکومولیٹ کرنے کا. اس کے علاوہ وہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں, مارکیٹ ٹرینڈس بھی دیکھ رہے ہیں, کمپیٹیٹر انالیسس بھی کر رہے ہیں, نیو پروڈکٹس بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. اور ایک تو را ڈیٹا گیدر ہو رہا ہے, ہوتا چلا جا رہا ہے, اور دوسرا 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ کی مدد سے بھی ان کے کارندے انٹرنل کنسلٹنٹس یا ایکسٹرنل کنسلٹنٹس مارکیٹ میں جا کے ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں. Some commonly used technologies in business research. First is internet. انٹرنیٹ کو کہا جاتا ہے اٹ از اے پرائمری سورس آف سیکنڈری ڈیٹا. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ سیکنڈری ڈیٹا چاہے وہ ریسرچ جرنلز کی صورت میں ہو, چاہے وہ آرٹیکلز کی صورت میں ہو, یا ریکارڈز کی صورت میں ہو. فار ایگزامپل اسٹاک ایکسچینج کا ریکارڈ, کراچی اسٹاک ایکسچینج, اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج, یہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے. کمپنی کے اپنی جو انکم سٹیٹمنٹس ہیں اور بیلنس شیٹ ہے, اس کا ریکارڈ جو ہے, فائنینشیل جو اس میں جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے نیٹ کے اوپر. تو سیکنڈری سورس کا ہمارے پاس بہترین ذریعہ نیٹ ہے. دین کمپیوٹر ایڈڈ ٹیلیفون انٹرویوز. آپ نیٹ کے ذریعے سے, اسکائپ ایک پروگرام ہے جس کے ذریعے سے آپ انٹرویوز کر سکتے ہو. اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ ایک اور طریقہ آج کل ویڈیو کانفرنسنگ کا ہے, جس کے ذریعے سے آپ دور پار علاقوں میں آپ انٹرویوز کر سکتے ہو, اور وہ انٹرویو جو ہے آپ کی اسکرین کے اوپر بھی دوسرا بندہ نظر آئے گا, یا جتنے بندے بھی ہیں وہ 4 یا 5 آپ گروپ انٹرویو بھی کر سکتے ہو. سو انٹرویو کے اندر جو ہے وہ نیٹ مدد کر رہا ہے. لین ہے, فار ایگزامپل لوکل ایریا نیٹورک ہے, جس کے اندر کامسیٹس کے اندر کامسس لگا ہوا ہے, جس میں اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ انٹر ہو رہے ہیں, اور جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کی آج کلاس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس کے اندر کتنی حاضری تھی, اس میں کیا پڑھایا گیا. 1 مہینے کا جب آپ ریکارڈ دیکھو گے تو اس کی کتنی کلاسز ہو گئی ہیں, بچے کیا جو ہے وہ حاضر تھے یا نہیں تھے, اٹینڈنس جو ہے وہ کیسے جا رہی ہے کیسے نہیں جا رہی ہے. تو دیٹ از بیسیکلی وہ بھی
نیٹ کے تھرو ہی ہو رہا ہے، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ کامسس کا ایک پروگرام بنا دیا ہے جو کہ ہمارا جو نیٹ کے اوپر ہی ہم ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں، اس کے اندر ریکارڈس کی فلنگ کر رہے ہیں. دین ڈیجیٹل لائبریریز ہے، یہ بھی نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، نہ صرف گوگل اسکالر بلکہ اگر ہم اس لنک کو دیکھیں www.digitallibrary.edu.pk/comsat-islamabad.html تو اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف جرائد اور مختلف جو کمپنیز ہیں جو کہ جریدے چھاپتی ہیں، جو کہ سائنٹیفک پبلیکیشنز کرتی ہیں، ان کے لنکس ہیں جس میں موجود ہے جے اسٹور، ایمرلڈ، اسپرنجر، وائلی بلیکویل جرنلز. تو ان کے اوپر جا کے ہم لوگ جو ہے اپنی پسند، اگر ہم اپنی پسند کے ٹاپک فار ایگزامپل HRM کا کوئی ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے متعلق کوئی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جرنل اگر اسپرنجر لنک چھاپ رہا ہے اس کی سائٹ پہ چلے جائیں گے، ہم دیکھیں گے اس کے اندر اپنی کوئری پٹ کریں گے کہ یہ پرفارمنس اپریزل پہ ریسرچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، تو اس سے متعلق آپ کے پاس آرٹیکلز جو بھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ جرنل میں چھپے ہوں گے وہ کھل جائیں گے. ہم ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کے ذریعے سے اپنا تھیوریٹیکل فریم ورک بلڈ کر سکتے ہیں. سم کامنلی یوز ٹیکنالوجیز ان بزنس ریسرچ کے اندر ہی آتی ہے دی ای میل. اس کے اندر وی کین سینڈ کوشچنیئرز الیکٹرانکلی ایز ویل. ایک تو ای میلز جو ہے وہ ہمیں رابطے کا کام دے رہی ہے، ہم نے ڈاٹا اکٹھا کیا اور ای میل کے تھرو بھیج دیا. دوسرا ہم انفلڈ کوشچنیئر بھی جو ہے وہ اگر ہم نے فار ایگزامپل دبئی میں ریسرچ کرنی ہے تو یہاں سے بھی بیٹھ کے ہم کوشچنیئر کو وہاں پہ دبئی میں سینڈ کر سکتے ہیں. پاکستان آل اوور پاکستان جو ہے ہم اپنے کوشچنیئر بنا کے کوانٹیٹیو ڈاٹا کے لیے جب ہم 5th اسٹیپ میں جائیں گے تو ہم نے کوانٹیٹیو ڈاٹا گیدر کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پورے پاکستان سے ڈاٹا گیدر کرنا پڑے. جیسے ایک دفعہ میں نے ریسرچ کی تو بینک الفلاح کی ریجن نارتھ کی تقریباً 90 برانچوں میں مجھے جو ہے وہ ڈاٹا ادھر سے ریکوائرڈ تھا، تو میں نے ان کو جو ہے جو برانچ مینیجرز وہاں پہ بیٹھتے تھے ان کا ای میل ایڈریس لیا، ای میل ایڈریس پہ جو ہے وہ ان کو کانٹیکٹ کیا، ادھر کوشچنیئر بھیجا اور پھر جو ہے ان سے ریکویسٹ کی کہ پلیز اس کو فل اپ کر کے بھیج دیں. تو دیٹ از بیسیکلی جو ہے ہم دور پار علاقوں سے بھی ڈاٹا گیدر کر سکتے ہیں الیکٹرانکلی. ایسا بھی ممکن ہے ہم باہر کے ملک میں بھی کریں، دبئی میں کریں، سعودی عرب میں کریں، مگر اس کے لیے ہمیں اگلی ڈیسٹینیشن پہ بھی ہمارا بندہ موجود ہونا چاہیے جو وہاں پہ جا کے کوشچنیئر کو جو ہے اس کو پرنٹ کرے، فوٹو کاپیز اس کے لیے وہاں پہ گیدر کرے اور اس کو گیدر کر کے ہمیں بھیجے. بہت ساری کمپنیاں ایک جگہ پہ بیٹھ کے نیو یارک میں بیٹھ کے پوری دنیا کے اندر ریسرچ ایسے کر رہی ہوتی ہیں. تو وی کین سینڈ آور کوشچنیئرز الیکٹرانکلی، مگر اس میں یہ ہے کہ ریٹرن ریٹ جو ہے وہ لو ہوتا ہے. اگر ہم صرف جو ہے وہ تھرو الیکٹرانکلی لوگوں کو کوشچنیئر بھیجیں تو عام طور پہ وہ اس کو فل اپ نہیں کرتے ہیں. مگر اگر اس کے لیے ہم محنت کر لیں، اس کے لیے ہم ان لوگوں کے جن کو ہم نے کوشچنیئر سینڈ کیا ہے ٹیلی فون یا موبائل نمبر بھی ان کے لے لیں جہاں سے ہم نے ان کے ای میل ایڈریسز لیے ہیں، تو پھر وہ جو ہے ہمیں زیادہ بہتر رسپانس دیتے ہیں اور رسپانس ریٹ اس صورتحال میں بڑھ جاتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ نے کوشچنیئر اگر کسی کو بنا کے دور پار علاقے میں سینڈ کرنا ہے تو پلیز اس کا فون نمبر بھی لے لیں، اسے ریکویسٹ کر لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ریٹرن ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے. ریٹرن ریٹ جو ہے کوشچنیئر کا بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی جو ہے ون شوڈ ٹیک کیئر کہ جو ہے ہمارے پاس صحیح ایڈریسز ہوں، صحیح فون نمبر لوگوں کے موجود ہوں. دین ڈیٹا کلیکشن اسسٹنس جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے کور ہو گئی. ای میل کے اندر ای میل کے ساتھ جو ہے ہم بہت سارا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں. انٹرانیٹ جو ہے وہ آ گیا. جیسے کامسس کی ایگزامپل ہے کہ کامسس کے اوپر جو ہے جو ایک سافٹ ویئر ہم نے جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہے جس کے اندر جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کا ریکارڈ جا رہا ہے کہ کون لوگ حاضر ہے کون نہیں، کس نے اپنی کلاس لی، کلاس میں کیا پڑھایا اور جو ہے وہ کتنے بچے اس کے اندر اس کلاس میں تھے یا نہیں تھے. تو یہ تمام ریکارڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں پالیسی بنانے میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے.
ایک آرگنائزیشن ہے فار ایگزامپل, اس نے 70% اٹینڈنس کی پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ جن اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس 70% سے لو ہوگی ان کو ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. تو ہم جو ہے جب ہمارے پاس ریکارڈ جو ہے ہمارا آ جائے گا تو اس کی مدد سے ہم فیصلہ کریں گے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ ایگزام میں بیٹھے گا, کون سا نہیں بیٹھے گا. تو دیٹ از بیسیکلی انٹرانیٹ کے ذریعے سے ڈیٹا گیدرنگ کے یہ فائدے نکل رہے ہیں. ہم پالیسی بہتر طور پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ایک اور پالیسی ہم بنا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جو بچے جو ہیں جن کی ہم جو ہے وہ مارکس بھی انٹر کرتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر کام سیٹس میں, تو جن بچوں نے جو ہے وہ 80 اور 85 کے درمیان مارکس لیے ہیں ان کو ہم B+ گریڈ دیں گے. تو ہمارے پاس بچوں کا ریکارڈ آ گیا, ہمیں پتہ چل گیا کہ کتنے بچوں نے B+ لیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. تو جو انٹرانیٹ ہے جو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ای میلز جو ہے وہ ہوتی ہیں اس میں جنریٹ ہم کر سکتے ہیں. تو دیٹ از بیسیکلی اس میں ریکارڈس ٹرانسفر کر سکتے ہیں ود ان دا کمپنی جو کہ آپ کا نیٹ ہوتا ہے. تو دیٹ از ویری اسینشیل. ادھر سے بھی بہت ساری ڈیٹا گیدرنگ ہوتی ہے اور کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. اور یہ پاس ریکارڈز آپ کے جمع ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے وہ کام سیٹس میں آج سے 5 سال پرانا بھی ریکارڈ موجود ہے. فزکس میں کون سے بچے تھے, ان کی CGPA کتنی تھی, آج ہمارے پاس فزکس ڈپارٹمنٹ میں کتنے بچے ہیں, ان کی CGPA کتنی ہے. تو ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس بھی کر سکتے ہیں. ہم ایک یہ ہائپوتھیسس بنا سکتے ہیں کہ جب آنے والے بچے ہیں وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں بنسبت پرانے والے بچوں کے. تو دیٹ از بیسیکلی جو پاسٹ کے اندر جو کہ ہمارے پاس جن کا ریکارڈ تھا, تو ہم ریکارڈ نکال لیں گے, اس کو ٹیسٹ کریں گے, سافٹ ویئر میں ڈالا, اس پہ نووا لگایا تو ہمیں پتہ چل گیا, یا ٹی ٹیسٹ لگایا, ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا جو 2005 میں بچے تھے ان کی CGPA ہائی تھی یا اس میں سگنیفیکنٹ ڈفرینس آیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو پاس ریکارڈز کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ ہائپوتھیسز اس کی مدد سے فل اپ ان کو حل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ ایک ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں ہماری آرگنائزیشن میں کیا ٹرینڈ آیا ہے, ہم اس کی مدد سے بہتر طور پہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. انٹرانیٹ کی جو آپ کے اسکرین پہ, آپ کی سلائڈ پہ ایگزامپل موجود ہے وہ یہ فورڈ کمپنی کا انٹرانیٹ ہے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے کہ یہاں پہ کسٹمرز امریکہ کے اندر اپنے گھر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آرڈر دے سکتے ہیں. اگر ان کو کوئی گاڑی درکار ہے, چاہیے, تو وہ انہوں نے گاڑی کی تمام اسپیسیفیکیشنز اور جو ہے وہ لکھ دیں کہ مجھے فورڈ کا ماڈل نمبر T60 چاہیے اور اس کا جو ہے وہ نیلا رنگ ہونا چاہیے, انٹیریئر میں لیدر لگا ہو براؤن کلر کا. انہوں نے اسپیسیفیکیشنز جو ہے کا فارم فل کیا اور یہ سینڈ کر دیا ایک شو روم کے اندر, اور شو روم والوں نے ان کا جو ہے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے, یہ والا T60 کا یہ والا ماڈل گاڑی کا اویلیبل ہے اور آپ ہمیں جو ہے وہ پیمنٹ کر دیں, آپ کو ود ان 60 days گاڑی آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گی. اب جو ہے وہ آپ نے تھرو کریڈٹ کارڈ اپنے ہی سسٹم کے اوپر بیٹھ کے آپ نے پیمنٹ بھی کر دی. آپ کی جو پیمنٹ ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے نکل کے تو شو روم والوں کے اکاؤنٹ میں چلی گئی. شو روم والوں نے یہی انفارمیشن فیکٹری کو سپلائی کی اور انہوں نے ریجنل آفس میں بھی سپلائی کر دی کہ 2 مہینے کے اندر ایک کار ان اسپیسیفیکیشنز کی اس رنگ کی سیل ہو جائے گی. اب فیکٹری والوں کے پاس جو ہے وہ تمام سپیئر پارٹس نہیں تھے, ان کے جو ہے وہ سپلائرز کے ساتھ کانٹیکٹ تھے انٹرانیٹ کے اوپر. انہوں نے سپلائرز کو انفارمیشن بھیج دی کہ ایک نیلے رنگ کی فورڈ T60 ہمیں چاہیے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے چیسس کے, اس کے انجن کے, اس کے انٹیریئر کے سپیئر پارٹس بنائے اور بنا کے جو ہے وہ تقریباً ان کو لگا 15 دن لگے. 15 دن میں انہوں نے فیکٹری بھجوا دی. اب فیکٹری والوں نے اس کو اسمبل کیا اور اسمبل کر کے گاڑی جو ہے وہ شو روم پہنچ گئی, اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ واپس جو ہے یہی انفارمیشن ریجنل آفس بھی چلی گئی اور ریجنل آفس سے ہیڈ آفس بھی چلی گئی کہ ہماری اس گاڑی کی سیل ہو گئی ہے, اس اسپیسیفیکیشن کی, اس پہ اتنے اسپیئر پارٹس
جو ہے وہ لگے اور ان کی یہ قیمت تھی. تو یہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ ہیڈ آفس میں بھی چلا گیا کہ ہماری ایک گاڑی سے ہمیں کتنا پروفٹ ہوا, اس پہ کتنی کاسٹ آئی, کتنا را مٹیریل لگا, اور کس بندے نے کس ریجن میں ہماری گاڑی کو پرچیز کیا, اور شو روم سے یہ گاڑی ظاہر ہے کہ کسٹمر تک پہنچ جائے گی. تو یہ تمام ریکارڈز بھی مینٹین ہو رہے ہیں مختلف کمپنیوں کے اندر, جہاں جہاں پہ انٹرنیٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے, سہولت موجود ہے. ریسرچرز بھی کمپنیز کے اندر جا کے اگر کمپنی کا حصہ بن جاتے ہیں, امپلائی کا حصہ امپلائمنٹ مینجمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں, تو وہ بھی ان ریکارڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور بینگ اے ریسرچر ہمیں بھی پتہ ہے کہ کمپنیز کے پاس اپنے ریکارڈز موجود ہیں, اور اگر کسی نے بیسک ریسرچ بھی کرنی ہو تو ان ریکارڈز کی مدد سے وہ اپنے ریسرچ میں اسٹیپ نمبر 5 اور 6 میں جا کے اس انفارمیشن کو اپنی ریسرچ میں ٹیسٹ لگا کے اس کا حصہ بنا سکتا ہے. سم سافٹ ویئر یوزڈ ان بزنس ریسرچ, اس میں گروپ ویئر ہمارے پاس آ گیا, نیورل نیٹورکس اور ERP. یہ 3 چیزیں میں نے کہا تھا کہ اس لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے. Groupware is a software that runs on a network so that teams can work on joint projects. Groupware is just like Facebook, مگر اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ صرف اپنے ٹیم ممبرس کا ایڈیشن کرتے ہیں. اگر ہمارے پروجیکٹ کے اوپر, ریسرچ پروجیکٹ پہ 4 مختلف ممالک میں ڈیٹا گیدرنگ ہو رہی ہے, تو ہم گروپ ویئر سافٹ ویئر کا استعمال کریں گے, اور وہاں پہ جو ہے ہماری ڈیٹا فائلز ایک ہی جگہ پہ آ کے اکٹھی ہو جائیں گی. اگر ہم ریسرچ آرٹیکل بھی لکھ رہے ہوں گے اور چاروں بندوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے 4 مختلف ممالک میں, تو وہ ایک آرٹیکل کو ایکسیس کر کے اس کے اندر چینجز لا سکتے ہیں. تو اٹس جسٹ لائک اے نیٹورک, جہاں پہ جو ہے وہ ایک ٹیم ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں, 4 بندوں کی بنا لی, 5 بندوں کی بنا لی, اور اگر مل کے ہم نے جو ہے وہ ریسرچ کرنی ہے تو گروپ ویئر کے ذریعے سے, گروپ ویئر کا سافٹ ویئر استعمال کر کے ہم ریسرچ کر لیتے ہیں. یہ ایک سافٹ ویئر تھا جو کہ ہمیں ٹیم ورک کے اندر, ریسرچ کے اندر فائدہ دے سکتا ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ نیورل نیٹورکس ہیں, موجود ہوتے ہیں جو کہ ٹریس کرتے ہیں پیٹرنس ان اے سیٹ آف ڈیٹا. اگر ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لیور بردرز کا ہوگا, شیل پیٹرول پمپ والوں کا ہوگا, اس کے علاوہ کامسیٹس والوں کا, اگر انہوں نے یہ نیورل نیٹورک لگائے تو اٹس گوئنگ ٹو ڈیٹیکٹ, اگر ڈیٹا کے اندر کوئی پیٹرن بن رہا ہے تو وہ آپ کو ٹریس کر کے نیورل نیٹورکس بتا دیتے ہیں. پیٹرن کیا ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل سیزنل ویریشنز آ رہی ہیں, اب جو ہے وہ سیزنل ویریشنز ڈیٹیکٹ کر کے آپ کے جو ہے وہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ریکارڈز ہیں, اس میں آپ کو بتا دے گا کہ اس سیزن میں آپ کی سیل زیادہ ہوتی ہے آئس کریم کی, اس سیزن میں کم ہوتی ہے, اس سیزن میں آپ کو اتنے جو ہے وہ پروڈکٹ بنانی چاہیے, اس سیزن میں اتنی پروڈکٹ بنانی چاہیے, اس سیزن میں آپ کو جو ہے وہ کاسٹ اتنی رکھنی چاہیے کیونکہ سپلائرز آپ کو اس قیمت پہ مال دیتے ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو نیورل نیٹورکس جو ہے آپ کے پاس بے شمار ڈیٹا ہوتا ہے, اس میں ہڈن پیٹرنز جو ہے وہ ٹریس کرتے ہیں. جیسے ایک پیٹرن بنا ہوتا ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں بھی جو ہے وہ بارش کے ریکارڈز ہوتے ہیں, اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ فیوچر فور کاسٹنگ کے لیے بھی آپ اس طرح کے سافٹ ویئر بنا سکتے ہو. فیوچر فور کاسٹنگ based on past record or trends is known as extrapolation. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ فار ایگزامپل 1 سال کا ڈیٹا موجود ہے سیلز کا, ایک کمپنی ہے یا ایک گروسر ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے اسٹور کے اندر, اس کا کتنا مال موجود ہے, اس کا جنوری میں جو ہے وہ 50,000 کا پروفٹ ہوا تھا, اور فروری میں 55 کا, اور مارچ میں 60,000 کا. تو دیٹ از بیسیکلی اس کا گراف جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے. تو ایکسٹراپولیشن کیا ہے, اگر جو ہے میرے پاس اگر ابھی فی الحال دسمبر 2014 آ گیا ہے, تو جنوری 2014, جنوری 2015, فروری 2015 اور مارچ 2015 میں بھی میں جو ہے وہ فور کاسٹ کر سکتا ہوں, ٹرینڈ دیکھ سکتا ہوں کہ اگلے مہینوں میں کتنا مجھے سیلز ہوگی اور اس سے میں کتنا پروفٹ حاصل کر سکوں گا. تو بیسڈ آن پاسٹ ریکارڈز
آگے کا فورکاسٹ کرنا، آگے کے ہمارے پاس ریکارڈز نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں ایکسٹراپولیشن. اور جو ہے وہ یہ کی جاتی ہے اگر ہمارے پاس ریکارڈز موجود ہو، ٹرینڈز ہمارے پاس موجود ہو تو ہم آگے کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اس میں شورٹی نہیں ہوتی کہ ایسا ہی ہوگا. خدا نہ خواستہ کچھ ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے جتنا ہم فورکاسٹ کر رہے ہیں، جیسے اگر ہمارے پچھلے سال جو ہے وہ 50,000 کی سیل ہوئی تھی یا پروفٹ ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ صرف 20,000 کا، اور ہم نے فورکاسٹ کیا تھا کہ 55,000 کا اس مہینے بھی ہونا ہے. تو دیٹ از بیسیکلی دیٹ از اے پرسیو ڈیٹا. ہم لوگ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو فگر ایکسٹراپولیٹ کی تھی کیا اور جو ریئل فگر ہوئی اس کے درمیان کتنا فرق ہے، تو ہم اپنے ماڈل کو زیادہ بہتر طور پہ آگے کے ٹرینڈ انالیسز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. دیٹ از ایکسٹراپولیشن، پاس ریکارڈز کی مدد سے آگے کو فورکاسٹ کرنا. اس کے علاوہ ہوتا ہے انٹرپولیشن، اور انٹرپولیشن از بیسیکلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ریکارڈ مسنگ ہے تو اس کے درمیان والی ویلیوز کتنی ہوں گی. اگر فار ایگزامپل جنوری میں 50,000 کی سیل ہوئی، فروری میں 55,000 کی، اور مارچ کا ریکارڈ نہیں ہے اور اپریل میں 60,000 کی ہوئی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو درمیان والا مہینہ جس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں تھا اس میں 57,000 روپیز کی سیل ہوئی ہے. تو دیٹ از بیسیکلی جو لائن کو ہم گراف میں ملا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں انٹرپولیشن. انٹرپولیشن اگر ہمارے پاس درمیان میں ڈیٹا فگر مسنگ ہو تو جو ہمارے پاس دو اینڈز پہ ڈیٹا ہو اس کا ہم ایوریج لے کے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور بیچ میں ہم ایک ڈاٹ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے ہو سکتا ہے اتنے کی ہمارے پاس سیل ہوئی ہو. تو انٹرپولیشن اینڈ ایکسٹراپولیشن بوتھ کین بی یوزڈ اگر ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے. دین دا لاسٹ سافٹ ویئر جو کہ ہم آج پڑھیں گے دیٹ از ERP انٹرپرائز ریسورس پلاننگ. اور ERP کیا ہے؟ اٹ از اے بزنس مینجمنٹ سافٹ ویئر usually a suite of integrated applications that a company can use to collect, store, manage and interpret data from many business activities including traditional manufacturing, finance and marketing. So ERP جو ہے وہ بہت ایک انڈسٹری کے اندر مختلف ڈیٹا نیڈز ہوتی ہیں، جیسے کامسیٹس کے اندر یا اس طرح کی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں ڈیٹا کی کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں. فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر ڈیٹا کی کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری میں کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں، ٹیلی کام انڈسٹری میں کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں. ادھر انہوں نے ٹیلی کام میں لوگوں کا بل بھی بنانا ہے، ان کو انفارمیشن بھی دینی ہے، اگر وہ جب پیسے جمع کروا رہے ہیں آن لائن تو تب بھی انہیں جو ہے وہ ڈیٹا کی ضرورت ہے، ادھر کسی اور طرح کے ریکارڈز مینٹین ہونے ہیں. تو ERP کیا کرتا ہے؟ یہ ہر انڈسٹری وائز اس نے پروگرام بنائے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ جب ہم ایک کمپنی اس سے خرید لیتی ہے اپنی ضروریات کے مطابق تو آٹومیٹیکلی جو آپ کا اینڈ یوزر انٹرفیس ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ شروع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل بعض دفعہ آٹومیٹیکلی آپ جو ہے وہ جنریٹ کر لیتے ہو، جیسے جب بھی آپ موبائل کے اندر جو ہے وہ بیلنس ڈلواتے ہو تو وہ بیلنس کی رقم جو ہے آپ کی آ جاتی ہے، یہی انفارمیشن آٹومیٹیکلی جو ہے وہ سسٹم میں آپ کے سٹور ہو جاتی ہے. تو یہ تمام جو ریکارڈ کیپنگ ہے یہ ERP اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. کسٹمر کا نیم، نمبر، اس کا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، اس کا CNIC نمبر، یہ تمام جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ڈیٹیکٹ کر کے ہمارے سسٹم کو زیادہ بہتر طور پہ محفوظ کر رہا ہوتا ہے کہ اس CNIC کا بندہ جو ہے وہ فار ایگزامپل جائز استعمال کر رہا ہے اور وہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے بیلنس کی وہ ایک مہینے کے اندر 400 روپے کا وہ بیلنس ڈلواتا ہے. تو دیٹ از بیسیکلی ہر انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیٹا ریکوائرمنٹس ہیں. تو ERP جو ہے تمام جتنی بھی اس انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس کا ایک اس کے سافٹ ویئر بنا کے دیتا ہے کمپنی کے اندر انسٹال ہو جاتا ہے. نہ صرف کسٹمر کا ڈیٹا آ رہا ہے ٹیلی کام انڈسٹری کے اندر، نہ صرف اس کے علاوہ امپلائیز کا ڈیٹا آ رہا ہے، اس کے علاوہ جو وہ بائنگ اینڈ سیلنگ کر رہے ہیں
اپنے جو پروڈکٹس جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں, اگر وہ ایون جیز کارڈز بنا رہے ہیں, اسکریچ کارڈز بنا رہے ہیں, اس کی انفارمیشن آ رہی ہے, تو تمام ریکارڈز آپ کی کمپنی میں جمع ہو رہے ہیں, جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک مہینے کے اندر آپ کی کتنی سیلز ہوئی, کتنے آپ نے جو ہے وہ پیسے کمائے, اور اگلے مہینوں میں آپ کیا کر سکتے ہو. اسی طریقے سے کام سیٹس کے اندر ہمارا بچوں کا ریکارڈ بھی جمع ہو رہا ہے, امپلائیز کا ریکارڈ بھی جمع ہو رہا ہے, اس کے علاوہ بائنگ اینڈ سیلنگ کا ریکارڈ بھی جمع ہو رہا ہے, جس کی مدد سے آپ بہتر طور پہ ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہو. یہ سافٹ ویئر جو سارے کام کر رہا ہوتا ہے ERP کہلاتا ہے. اگین ہم پڑھتے ہیں, It is a business management software, usually a suite of integrated applications that a company can use to collect. اس میں ڈیٹا کلیکشن بھی ہو رہی ہے, اسٹور بھی ہو رہا ہے, مینج بھی ہو رہا ہے. مینج کا مطلب ہے کہ ہم اس کو اس کی مدد سے ریٹریو کر کے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں, اس کی انفارمیشن بنا سکتے ہیں, اس سے اپنی ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. اینڈ انٹرپریٹ ڈاٹا فرام مینی بزنس ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ. جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں اپنی فیکٹریز میں انہوں نے ERP لگایا ہوتا ہے. ان کو اگر کوئی کاٹن یارن بنا رہا ہے, کوئی ٹیکسٹائل مل ہے, اس کو پتا چلا کہ کتنا ہمارا فیبرک بن رہا ہے, کتنے پر میٹر بن رہا ہے, کتنے پر میٹر جو ہے وہ ہمیں کاسٹ آ رہی ہے, کتنے اسکوائر میٹر جو ہے ہمیں اس کے اندر کلر کا استعمال ہوا ہے, ڈیزائن کا استعمال ہوا ہے, کتنے بندوں نے اس کو بنایا ہے. تو یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو دی انڈسٹری نیڈ. So comprehensive solution to all company needs on a daily basis. اس میں ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے یہ ڈیٹا گیدر, اور یہ جو ہے وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والے بھی کر رہے ہوتے ہیں, مینوفیکچرنگ والے بھی کر رہے ہوتے ہیں, فائنینس والے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جگہ پہ تمام ڈپارٹمنٹس کا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ کمپنی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے, جس کی مدد سے کمپنی فیصلے کر سکتی ہے. اوکے جی, فار ٹوڈے لاسٹ سلائیڈ از ایگزامپلز آف ریکارڈس فار ERP. فائنینس اور اکاؤنٹنگ میں ہم نے اس کی بات کی تھی, کون سے ریکارڈس جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں. جنرل لیجر آپ کا بن رہا ہوتا ہے, پیبلز بن رہے ہوتے ہیں, کیش مینجمنٹ کا ریکارڈ ہوتا ہے, فکسڈ ایسٹس کا ریکارڈ ہوتا ہے, ریسیویبلس کا ریکارڈ ہوتا ہے, بجٹنگ کا ہوتا ہے, اس کی مدد سے کنسولیڈیٹ کر دیتا ہے ERP آپ کے ڈیٹا کو. آپ کے جو ہے وہ کتنے ریسیویبلز ہیں, کتنے آپ نے پیسے ریسیو کرنے ہیں کسٹمر سے, فکسڈ ایسٹس آپ کے کتنے, اس کا کتنا جو ہے وہ آپ کے پاس خرچہ اس کے اوپر آیا ہے, آپ کا پیٹی کیش کتنا ہے, آپ کا اویلیبل کیش کتنا ہے, کتنے کیش کی آپ کو فائنینسنگ کی ضرورت ہے, کتنے آپ نے پے پیسہ کرنا ہے. یہ تمام ریکارڈ آپ کا جب آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, آپ اس کی مدد سے یہ تمام چیزیں بنا سکتے ہو. ہیومن ریسورس میں آپ کے جو ڈیٹا ہے کمپنی کو وہ کیسا چاہیے ہوتا ہے. پے رول کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے جو اتنے بندوں کو تنخواہیں دینی ہے, اس پہ اتنی لاگت آئے گی, اور جو ہے وہ OG1 گریڈ کے کتنے امپلائیز ہیں, OG2 گریڈ کے کتنے امپلائیز ہیں, سروس گریڈ کے کتنے امپلائیز ہیں, اور کتنا ان کا جو ہے وہ میڈیکل الاؤنس بن رہا ہے اس مہینے, کیا جو میڈیکل الاؤنس بن رہا ہے وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. سو پے رول ہم معلوم کر سکتے ہیں, اتنے بندوں کو سیلری چلی گئی ہے, اتنے بندوں کو سیلری نہیں گئی ہے. ڈیلی بیسس پہ جب ریکارڈ ہم مینٹین کرتے ہیں تو اس کے یہ فائدے نکلتے ہیں. ٹریننگ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے بندوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, اگر ہم جو ہے وہ ان کی روز کی کارکردگی ہم دیکھ رہے ہیں. بینیفٹس کے ریکارڈز ہم دیکھ سکتے ہیں. 401 کے یہ پینشن سے متعلق ہے کہ کتنے بندوں کو پینشن دی جا رہی ہے, کتنے لوگ پینشنیبل ہیں, اگلے 5 سالوں میں پینشن کا خرچہ کمپنی کو کتنا ہوگا. ریکروٹنگ کے حوالے سے ہم ریکارڈ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اگلے 4 یا 5 ماہ میں کتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی, ان کے کیا کیا جو ہے وہ جاب اسپیسیفیکیشن ہونی چاہیے, ان کی کیا جو ہے وہ جاب ڈسکرپشن ہونی چاہیے. جاب ڈسکرپشن, جاب اسپیسیفیکیشن, اس کے ریکارڈز ہم مینٹین کر سکتے ہیں. ڈائیورسٹی مینجمنٹ کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں کیا کیا اسکلز ہیں. اسکلز انوینٹری ہم لوگ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اسکل کے بندے موجود ہیں, اگلے چند مہینوں میں ہمیں اتنے اسکل کے بندوں کی ضرورت پڑنے والی ہے. تو اگر کسی نے اچھا ERP بنایا ہوگا, یہ تمام ریکارڈ اس کے پاس مینٹین ہو رہا ہوگا, اور ڈے ٹو ڈے ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہوگا, اور تمام کس مقصد کے لیے, بہتر ڈیسیجن میکنگ کے لیے. دین مینوفیکچرنگ اینڈ انجینئرنگ آتا ہے, اس میں کون سے ریکارڈز کی ضرورت ہوتی ہے. بل آف مٹیریل, ورک آرڈرز, اسکیجولنگ, کیپیسٹی,
ورک فلو مینجمنٹ، کوالٹی کنٹرول. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی ہم بائنگ سیلنگ کرتے ہیں انوائسز ہم جنریٹ کرتے ہیں. انوائسز رسید ہوتی ہیں جو کہ آپ کی کمپنی کاٹتی ہے. اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے رسید جو ہے اس کو ہم ایک پرنٹیبل فارم میں بھی لے کے آ سکتے ہیں. سیمپل انوائس آپ کے اسکرین پہ بھی آپ کے سلائیڈ میں بھی ڈسپلے ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی کوانٹٹی میں کس بندے نے کون سی پروڈکٹ خریدی ہے. اور یہ تمام جو ہے وہ انفارمیشن بھی آپ کے سسٹم میں جا رہی ہوتی ہے. نہ صرف ہیومن ریسورسز سے متعلق، فائنینسز سے متعلق، مینوفیکچرنگ سے متعلق کہ اتنا فار ایگزامپل ہم لوگوں نے را مٹیریل خریدا ہے، اس کے ہم نے اتنی پیمنٹ کی ہے، اتنی جو ہے وہ باقی ہے. ورک آرڈرز جو ہے کتنے ہمیں ملے ہیں، کتنے نہیں ملے ہیں، کس طریقے سے ہم اسکیجولنگ کر رہے ہیں، کس ٹائم پہ جو ہے وہ ہماری فیکٹری سٹارٹ ہوتی ہے، کس ٹائم پہ ہماری فیکٹری بند ہوتی ہے، کیپیسٹی اس میں کتنی ہے، کتنے پروڈکٹس ہم ہر ڈیلی کے لحاظ سے بنا رہے ہیں. کوالٹی کنٹرول کا جب ہم نے چیک لگایا تھا کتنے پرسنٹ جو پروڈکٹس ہیں ہمارے وہ کوالٹی اسٹینڈرڈ کے اوپر پورے نہیں اترے. دین سپلائی چین مینجمنٹ میں انوینٹوری، ہمارے ویئر ہاؤس میں کتنا مٹیریل پڑا ہے. آرڈر انٹری جس میں یہ ابھی آپ کو انوائس بھی دکھائی. دین پرچیزنگ، انسپیکشن آف گڈس، کلیم پروسیسنگ، یہ تمام ریکارڈس بھی ہم ERP کے تھرو مینٹین کر سکتے ہیں. دین آخر میں ہے ہم کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ جو کہ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں کسٹمر کانٹیکٹس جمع ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے، ان کے اوپر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے کتنے کسٹمر بیٹھے ہیں مارکیٹ میں، ان کا جو ہے وہ کیا بعض دفعہ جو جہاں سے آپ پرچیز کرتے ہو ان کے پاس اپنا فون نمبر بھی جمع کرواتے ہو، ان کے پاس CNIC بھی جمع کرواتے ہو. اگر آپ سپلائی کر رہے ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سپلائرس کے یہ فون نمبر ہیں، اور اگر ہمیں ان کو کانٹیکٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو اور ہمیں جو ہے وہ کال سینٹر کو ان کے نمبر دینے پڑتے ہیں بعض دفعہ اپنے کسٹمرز کے، تو وہ بھی آپ کے ڈیٹا بیس اور ریکارڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں. جب بھی آپ سیل اور پرچیز کرتے ہو تو کسٹمر انفارمیشن بھی اپنے ساتھ رکھ لیتے ہو. تو دیٹ از بیسیکلی کچھ ERP سے متعلق مختلف جگہ پہ کمپنی کے اندر، فائنانس ڈپارٹمنٹ میں، ہیومن ریسورس میں، مینوفیکچرنگ میں، سپلائی چین میں، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ میں آپ کے ریکارڈس ڈیلی بیسس پہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں. اور ان تمام ریکارڈس کو ظاہر ہے کہ یہ تمام ڈیٹا ہوتا ہے جس کی مدد سے جس کو ہم ریسرچ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی ان دا لاسٹ سلائڈ وی ہیو کورڈ کہ ایک انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کس طریقے سے کی جاتی ہے، کون سے ریکارڈز جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر، سسٹم کے اندر. سو دیٹ از بیسیکلی وی آر اسٹورنگ آل دیٹ ڈیٹا، وی آر پٹنگ دیٹ ڈیٹا اینڈ دیٹ ڈیٹا نیڈس ٹو بی اسٹورڈ ایز ویل. سو جب تک ہماری اسٹوریج نہیں ہوگی، اسٹوریج فیسلٹی نہیں ہوگی، وی وونٹ بی ایبل ٹو نو اینی تھنگ اباؤٹ آور کمپنی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو وہ جو اسٹوریج ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور وہیں پہ ہی ہماری انفارمیشن سسٹمز اینڈ مینیجریل ڈیسیجن میکنگ آتی ہے کہ ہم ان سسٹمز سے ڈیٹا کو ریٹریو کریں، ہم جو ہے وہ لے کر آئیں اپنے پاس، اور ان کی مدد سے جو ہے وہ اس کے اوپر کویریز لگائیں، اس کے اوپر ہم ادھر سے ہم یہ پوچھیں اپنے سسٹم سے کہ جو ہے وہ فلاں مہینے کے اندر 30 دنوں میں سیلز کا ریکارڈ کیا رہا، ہمارے جو پیز ہیں ان کی مشترکہ 6 مہینے کے اندر ہم نے کتنی پیز اپنے امپلائیز کو دی ہیں، اور کیا پیز کا اور ہماری جو آؤٹ پٹ ہے اس کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. تو یہ تمام کا تمام ڈیٹا آپ کو اپنی مینیجریل ڈیسیجن میکنگ کے لیے ایک اچھے ڈیٹا سے انفارمیشن بنانے کے لیے ضروری ہوگا، درکار ہوگا، جس کے لیے پہلا عنصر جو ہے وہ اسٹوریج کا ہے. تو واٹ وی نیڈ فار مینیجریل ڈیسیجن میکنگ از اے گڈ ڈیٹا ویئر ہاؤس.
ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ دیٹ از بیسیکلی آٹومیٹک اسٹوریج آف کمپنی ریکارڈز اینڈ ڈیٹا. ایک سسٹم ہم بناتے ہیں جس میں ہمارا جو ڈیٹا ہے، جو ریکارڈ ہے، جو ہم انٹر کر رہے ہیں کمپنی کا، وہ سارے کا سارا خود بخود سے اسٹور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کہیں پہ سسٹم انسٹال کرنا پڑے گا، سرورز آپ کو چاہیے، آپ کو ہارڈ ویئر چاہیے جہاں پہ جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا کسی نہ کسی صورت میں اسٹور ہوتا رہے. دیر آر اسٹوریج ڈیوائسز، دیر آر سو مینی اویلیبل ان دا مارکیٹ. ایون جو فلاپی ڈرائیوز ہیں وہ بھی آپ کی اسٹوریج کا کام کرتی ہیں، آپ کے جو ہے وہ فلیش ڈرائیوز ہیں وہ بھی اسٹوریج کا کام کرتی ہیں. مگر جب ہمارے کمپنی کے ریکارڈز ہوتے ہیں تو پھر وی نیڈ بگر اینڈ بیٹر ہارڈ ویئر. تو جو ہے یہ سسٹم ہماری کمپنی کا ضرور ہونا چاہیے اور ایٹ ملٹیپل لوکیشنز ہونا چاہیے. کیونکہ what happened when 9/11 took place, one of the bank جو ہے بینک کا جو سارا سیٹ اپ تھا وہ بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر تھا، نیو یارک کے اندر، جو کہ عمارت تباہ ہو گئی. تو بینک کا جو ہے وہ اس کے ساتھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ڈیٹا بھی ختم ہو گیا ہوگا، تو مگر ایسا نہیں ہوا. اس بینک کے اعلیٰ عہدیداران نے، اعلیٰ افسران نے کیا کیا تھا کہ اپنی بینک کا جتنا بھی ڈیٹا تھا وہ ایک اور لوکیشن کے اوپر امریکہ میں ہی سیو ہو رہا تھا. تو اگر جب اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ خطرات ہوں، ہم جو ہے وہ then there are so many other problems as well which can creep up. For example وائرسز آ جاتی ہیں آج کل، اور کوئی فلڈز آ سکتے ہیں جس سے آپ کا ڈیٹا خراب ہو سکتا ہے. تو یو شوڈ اسٹور دیٹ ڈیٹا، جو بھی کچھ آپ نے جو ہے وہ کمپنی کے اندر آپ کے اٹس گوئنگ آن ایٹ ملٹیپل پلیسز اینڈ ملٹیپل لوکیشنز. تو اس کی آپ ڈپلیکیٹ کریں، ڈیٹا کی ڈپلیکیٹ کریں، اس کو مختلف جگہ پہ اسٹور کریں. آپ لوگ جو کمپنی والے ہیں وہ اس سے خوش اور مطمئن رہیں گے، اور جو ہے وہ ان کا جو نظام ہے کبھی اس کے اندر گڑبڑ نہیں آئے گی. بیکاز اگر اینڈ آف دا ڈے اگر بینک کا جو ہے وہ ڈیٹا اڑ جاتا تو جو ہے ان کے پاس ریکارڈز کمپنی کے پاس نہ ہوتے کہ ہمارے کتنے کسٹمرز تھے، ہم نے ان کا کتنا پیسہ دینا تھا، ان کا ہمارے پاس کتنا پیسہ سیو تھا. تو امیجن کہ کیا جو ہے وہ گڑبڑیں اس کے اندر ہو سکتی تھیں. سو دیٹ از ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ. یو شوڈ ہیو اے پلیس، فزیکل پلیس جہاں پہ جو ہے آپ کمپنی ریکارڈس کو اسٹور کرو، ناٹ ایٹ ون پلیس بٹ ایٹ ملٹیپل لوکیشنس. اور اس کے اندر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا اسٹور ہوگا، ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا اسٹور ہوگا، اور سیلز ڈپارٹمنٹ کا بھی ڈیٹا اسٹور کیا جائے گا. That is known as data warehousing, data storage facility. دین ہم آتے ہیں ڈیٹا مائننگ کی طرف. اب آپ نے جو ہے وہ روز کے روز کا ریکارڈ بھی اپنے سسٹم میں انٹر کر دیا. آپ نے جو ہے وہ وہ آٹومیٹیکلی جو ہے پروکیورمنٹ کا ڈاٹا، بائرز اینڈ سیلرز کا ڈاٹا، اکاؤنٹس کا ڈاٹا جو ہے وہ آپ انٹر بھی کر رہے ہو، وہ آٹومیٹیکلی اسٹور بھی ہو رہا ہے. مگر اب آپ نے مینیجریل ڈیسیجن میکنگ کے لیے ان ریکارڈس کو نکالنا ہے واپس. اس کو کہتے ہیں ڈیٹا مائننگ. ہم نے جو ہے ہمارے پاس، آپ ایسے امیجن کرو that there is a mine with us. ہمارے پاس ایک جو ہے وہ سونے، جیسے سونے کی کان ہوتی ہے، اسی طریقے سے ڈیٹا کی جو ہے وہ کان ہے ہمارے پاس، اور اس کے اندر سے ہم نے ڈیٹا کو ریٹریو کرنا ہے، نکالنا ہے. تو دیر آر اگین سافٹ ویئرز اویلیبل. آپ کے جو ہے وہ اوریکل ہوتا ہے، مائکروسافٹ ایکسیس ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے ہم لوگ کوئریز لگا کے اپنے ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہے فار ایگزامپل سیلز کا ریکارڈ پچھلے مہینے کا اگر دیکھنا چاہیں، یا پچھلے سال کا، یا پچھلے 5 سال کا، تو پھر ایسی کوئریز لگا کے ہم لوگ جو ہے وہ ڈیٹا ہمارے پاس ڈسپلے ہو جاتا ہے. اور اگر ہم نے جو ہے کوئی ہڈن ریلیشن شپ دیکھنی ہے کہ فار ایگزامپل جو سیلز تھی اور ہماری پچھلے 1 سال کے اندر، اور جو ہماری سیلز فورس تھی، ان دونوں کے ریکارڈز ہم کہیں گے سسٹم سے کہ وہ ہمیں ایک ساتھ شو کریں. تو کمپیوٹر اسکرین کے اوپر ہمارے پاس پچھلے سال کے سیلز کے ریکارڈ، اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال کی سیلز فورس کے ریکارڈ بھی آ جائیں گے کہ اس مہینے میں اتنی ہماری سیل ہوئی اور ہماری دکان پہ اتنے ہمارے سیلز مین تھے.
تو اس کے بعد جو ہے وہ اس سے اگلے مہینے میں اتنے ڈالرز کی سیل ہوئی یا اتنے روپیز کی سیل ہوئی, اور اس وقت ہمارے جو لوگ کام کر رہے تھے ان کی تعداد اتنی تھی. تو دو چیزوں کا جو ہے وہ ٹائم سیریز کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہو جائے گا. اگین جب ہمارے پاس فگرز آ جائیں گی, ہم ریٹریو کر لیں گے بینگ ریسرچرز, تو ہم اس کے اوپر ٹیسٹ بھی لگا سکتے ہیں. اور اس صورتحال میں ہمارے پاس جو ٹیسٹ لگے گا وہ کو ریلیشن کا ہوگا. ہم کو ریلیشن لگا سکتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ نمبر آف روپیز سیل جو ہے کیا اس کا اور آپس میں جو ہے جو نمبر آف امپلائیز ہمارے ایک دکان کے اوپر کام کرتے ہیں ایک مہینے میں کیا یا ایک دن کے اندر, تو ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے. تو ہم یہ جو ڈیٹا ہم ریٹریو کریں گے, یہ پھر ہم جو ہے وہ مختلف ہمارے پاس اور بھی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, جیسے ایس پی ایس ایس ہو گیا, جیسے ای ویوز ہو گیا, جس کی تفصیلات آپ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھو گے. پھر ہم جو ہے وہ اپنے ان کوئریز سے حاصل شدہ ڈیٹا کو ان سافٹ ویئرس میں ڈالیں گے, ان سافٹ ویئرس کو ہم کمانڈ دیں گے اینالائز کی, وہ ہمیں اینالائز کرے گا اور ہمیں بتائے گا کہ ہماری جو نمبر آف سیلز ہیں اور جو سیلز فورس ہے کیا ان کے درمیان کوئی کوریلیشن ویلیو اسٹرانگ یا کانفیڈنس لیول کے مطابق جو ہے وہ نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی. So that is basically data mining. Let us see. Data mining is finding hidden relations and meanings in data stored, and basically it is the retrieval of data. اسی کو ہی ہم بزنس انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. جن لوگوں میں زیادہ انٹیلیجنس ہوگی اپنے پاسٹ کے بارے میں, وہ فیوچر کے ظاہر ہے کہ زیادہ بہتر فیصلے کر پائیں گے, اور جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میری دکان میں کیا چل رہا ہے یا کیا چلتا رہا ہے, وہ فیوچر کے بھی جو ہے وہ باتیں نہیں معلوم کر سکتا. ہمیں جو ہے پرانے ریکارڈ سے کیا پتہ چلے گا, ہمیں ٹرینڈز پتہ چلیں گے. اس مہینے میں سیل اتنی ہوتی ہے, جب اتنے ہم لوگ امپلائیز رکھتے ہیں, سیلز کے امپلائیز رکھتے ہیں, تو ہماری سیلز اتنی ہو جاتی ہے. سو دیٹ از بیسیکلی انٹیلیجنس. آپ جو ہے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ فیصلہ کرتے ہو, اس لیے اس چیز کو کہتے ہیں بزنس انٹیلیجنس. ہم لوگ جو ہے وہ ٹرینڈز دیکھ سکتے ہیں مہینے کے اور 6 مہینے کے ٹرینڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 6 مہینے میں کتنی فلکچویشن آتی ہے, 4 سال کے اندر ہماری کیا فلکچویشنز رہی ہیں. یہ تمام ریکارڈ ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں, ہم یہ تفصیلات جان سکتے ہیں تھرو ریکارڈز. اور دین سیزنل ویریشنز جو ہے وہ بھی آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آئس کریم ہے تو وہ گرمیوں کے مہینے میں زیادہ نکلے گی. اگر سویٹرز آپ نے اسٹور کیے ہیں تو وہ سردیوں کے مہینے میں زیادہ سیل آؤٹ ہوں گے. تو سیزنل ویریشنز بھی مختلف پروڈکٹس کی ہم ڈیٹا مائننگ کے تھرو معلوم کر سکتے ہیں. ریٹیل سیلز پیٹرن بائی زپ کوڈ کین بی اسیسڈ, یعنی کہ ہم لوگ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ جو ہماری ہم فار ایگزامپل ہمارے مختلف شہروں کے اندر سٹورز موجود ہیں, تو جغرافیکلی اسپیکنگ اگر ہمارے جو ہے وہ سیالکوٹ میں بھی سٹورز ہیں, لاہور میں بھی ہے, ملتان میں بھی ہے, تو وہ کیسے جا رہے ہیں. تو یہ اگر آپ کے پاس ان تمام علاقوں کا ڈیٹا موجود ہوگا تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ یہ اسیس کر سکیں گے کہ کون سا جو سٹور ہے ہمارا جو چین کے اندر موجود ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے یا وہ خراب کام کر رہا ہے. آپ دیکھو پیزا ہٹ کے کتنے جو ہے وہ آؤٹ لیٹس ہیں, اسی طریقے سے گارمنٹس کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بہت سارے آؤٹ لیٹس ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم ڈیٹا مائننگ کے تھرو کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو وی came to know about data warehousing and data mining which help us in the managerial decision making. ایک اور طرح کی جو ہے وہ ریسرچ ہوتی ہے جو کہ آپ کی مینیجریل ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, اینڈ دیٹ از آپریشنز ریسرچ. آپریشنز ریسرچ ہمارے ہائپوتھیٹیکو ڈیڈکٹیو میتھڈ سے تھوڑی سی مختلف ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ میتھمیٹیکل سولوشنز جو ہے وہ لے کر آتے ہو. آپ ایک الجبرائک ایکویژن فارمولیٹ کرتے ہو کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے کمپنی کے اندر جو ہے وہ
بسکٹ بن رہے ہیں تو اگر ہم نے جو ہے وہ مختلف ان پٹس کا ریشیو اگر ایکس جو ہے وہ ہمارا پیکیجنگ کے اوپر خرچہ آ رہا ہے اور وائی ہمارا جو ہے وہ بسکٹ بنانے پہ خرچہ آ رہا ہے تو ٹوٹل ہمارا پروڈکٹ بنانے میں کتنا خرچہ آ رہا ہے تو وہ ایکس پلس وائی ہو جائے گا اور ہمیں ایک فگر مل جائے گی. تو ہم اس طریقے سے ایکویشنز بنا کے الجبرائک ایکویشنز بنا کے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ آپٹیمم لیول آف پروڈکشن کیا ہے, ہماری جو ہے وہ بہترین پرائس ہماری کیا ہونی چاہیے, انوینٹری کنٹرول کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ہم ان الجبرائک ایکویشنز بنا کے جو ہے ہم سولو کر سکتے ہیں. اس میں دو میتھڈز ہوتے ہیں, ایک سمپلیکس میتھڈ ہوتا ہے اور دوسرا ہم لوگ جو ہے وہ گرافیکل میتھڈ کے ذریعے سے ہم معلوم کرتے ہیں, ہم گراف بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جو آپٹیمم لیول ہے پرائسنگ کا اور کیپنگ آف انوینٹری وہ کیا ہے. تو ہم میتھمیٹیکل ایکویشنز بھی ڈیولپ کر کے اپنے مختلف اس طرح اس نوعیت کے سوالوں کے جواب حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارا آپٹیمم لیول آف جو ہے وہ ان پٹس کیا ہونے چاہیے جس سے ہمیں ایک بہترین آؤٹ پٹ ملے, مثالی آؤٹ پٹ ملے, اینڈ what might be the best possible sequence in a given situation, etc. etc. تو انوینٹوری کے what is the optimum level of keeping an inventory, what is the best possible sequence in a given situation, best price جو ہے وہ کیا ہے, اور اس کے بعد اگر ہم اس پرائس سے زیادہ بڑھائیں گے تو ہمیں لاس ہونا شروع ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں ہم آپریشنز ریسرچ سے معلوم کرتے ہیں جو کہ ایک مختلف سبجیکٹ ہے ریسرچ میتھڈالوجی سے. تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح کے مسائل کو ریسرچ میتھڈالوجی سے اور ریسرچ ٹولز اینڈ ٹیکنیک سے اس کی مدد سے حل کرنا ہے, اور کون سے مسائل ہیں جو آپ کی میتھمیٹیکل نیچر کے ہیں, وہ ڈیلی نوعیت کے ہوں گے, اور کہ ہمیں جو ہے وہ ڈیلی آپٹیمم لیول آف انوینٹری کتنی ہونی چاہیے, پاسبل سیکوینس ان اے گیون سچویشن کیا ہونا چاہیے, بیسٹ پرائسنگ کیا ہونی چاہیے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. دین اسی کو کہتے ہیں لینئر پروگرامنگ. اسی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایکویشن ڈیولپ کر کے جو ہم اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں اس کو لینئر پروگرامنگ بھی کہتے ہیں اور میتھمیٹیکل ماڈلنگ بھی کہتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ ہوتی ہے, مگر یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے, اس کا نام آپریشنز ریسرچ ہے. آپریشنز ریسرچ میں ہی شامل ہے ڈیسیژن ٹریز بنانا جس کے اندر ہم اف دین سچویشنز کی مدد سے اپنا فیصلے کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے یہ کام, اگر فار ایگزامپل کامسیٹس ایک ادارہ ہے اور یہ 4 مختلف جگہ کے اوپر اپنے کیمپس کھولنا چاہتا ہے, گلگت میں, کراچی میں, دبئی میں اور گوادر میں, تو کہاں پہ ہمارا جو ہے وہ کیمپس ہمیں بنانا سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا. تو اگر ہم نے جو ہے کراچی میں کھولا تو یہ فائدے اور یہ نقصانات ہوں گے. تو یہ ہم ڈیسیژن ٹریز بناتے ہیں, ان کی مدد سے ہم لوگ فیصلے کرتے ہیں. اس کے اندر ایک اور چیز ہے نیٹ ورک انالیسس, اور نیٹ ورک انالیسس کے اندر آپریشنز ریسرچ میں ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ ایک نیٹ ورک میں کون کون سے کنیکشنز ہیں, کون کون سے نوڈز پہ کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ جو ہے وہ جیسے فیس بک ایک سوشل میڈیا ہے, فیس بک کے اوپر آپ معلوم کر سکتے ہو کن کن بندوں کے ساتھ کنیکشنز ہیں, پھر ان لوگوں کے آگے سے کن کن لوگوں کے ساتھ کنیکشنز ہیں. تو دیٹ از بیسیکلی جو نیٹ ورک انالیسس ہے, زیادہ تر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ معلوم کرتی ہیں اور اسے پتہ لگاتی ہیں کہ کن لوگوں کے ساتھ تعلقات موجود ہیں. تو دیٹ از بیسیکلی آپریشنز ریسرچ. یہ چیز بھی ہوتی ہے, اس کے ساتھ بھی ہم اپنے سوالات کے جواب حاصل کرتے ہیں, مگر وہ میتھمیٹیکل نیچر کے ہوتے ہیں اور ہم نے جو ہے ہمیں فوری طور پہ ان کا رسپانس چاہیے ہوتا ہے کہ ہماری بیسٹ پرائس کسی بھی پروڈکٹ کی کیا رہے گی, کیا ہونی چاہیے, اور جو ہے وہ ہم نے اگر انوینٹری ہم بنا رہے ہیں تو ہمیں کتنی انوینٹری کیپ کرنی چاہیے. یہ ایک ایگزامپل ہے ڈیٹا ریٹریول کی فرام دا ڈیٹا بیس, جو کہ ڈیٹا مائننگ کے ساتھ میسیز سپر اسٹور کا ڈیٹا ہے, اور یہ 6 مہینے کا ڈیٹا ہے فرام جنوری ٹو جون 2011.
اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ 2 ریکارڈز ہیں ہمارے پاس. ایک سیلز کا جو ہے وہ کمپیوٹر نے ریٹریو کر کے آپ کو دکھایا ہے. جنوری کے مہینے میں 30,000 کی سیل ہو رہی ہے, فروری کے مہینے میں 35,000 کی, مارچ میں 40,000 کی, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور یہ اس میں مختلف نمبرز ہیں, مختلف آپ کے پاس فگرز موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمپیوٹر کو اور اپنے سسٹم کو آرڈر کیا ہے کہ ہمیں سیلز فورس کا بھی ریکارڈ دکھائیں. تو اس سلائیڈ کے اندر آپ کے پاس سیلز فورس کا بھی ریکارڈ موجود ہے. 31 بندے ہمارے اسٹور میں جنوری میں کام کر رہے تھے, 42 فروری میں, 48 مارچ میں, 45 اپریل میں. تو ہم نے یہ ڈیٹا ریٹریو کیا. اب آگے جا کے ہم اسی ڈیٹا کو پٹ اپ کریں گے آن آور ڈیٹا انالیٹکس سافٹ ویئر کے اوپر, فار ایگزامپل SPSS, اور وہ پھر ہمیں بتا دے گا کہ کیا ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. سو دیٹ از آل فار ٹوڈے, بٹ لیٹ اس سمرائز. ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں پڑھی. ہم نے جو ہے وہ انفارمیشن نیڈز آف بزنس کو دیکھا کہ ہماری جو بزنس ہے اس کو کتنے طرح کے انفارمیشن نیڈز ہو سکتے ہیں, اور کس طریقے سے مختلف کمپنیز, مختلف جو فارن کمپنیز ہیں اسپیشلی, اور پاکستانی کمپنیز بھی ہیں, وہ اپنی ڈیٹا کو گیدر کر رہی ہیں مسلسل پیمانے کے اوپر, لارج والیوم کے اوپر, اور یہ جو پروسیس ہے وہ جاری ہے. فار ایگزامپل لیور بردرز, فار ایگزامپل شیل پیٹرول پمپ, ملٹی نیشنلز ہو گئی, نیشنل کمپنیز ہو گئی, ایوری ون نیڈس ڈیٹا فار اٹ سروائیول. پھر ہم نے دیکھا سم کامنلی یوزڈ ٹیکنالوجیز ان بزنس ریسرچ, جس میں ہم نے انٹرنیٹ, ای میل, اور ہم نے لین وین دیکھا کہ کس طریقے سے یہ ٹیکنالوجیز آپ کے بزنس کو اور ہمارے ریسرچ کے اندر ہمیں فائدے پہنچا سکتی ہیں. دین ہم نے کچھ سافٹ ویئر دیکھے جو کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں بزنس ریسرچ میں, جس میں ہم نے جو ہے وہ ERP دیکھا. اس کے علاوہ ہم نے نیورل نیٹورکس اور گروپ ویئر بھی دیکھا. اور پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ آخری سلائیڈز کے اندر انفارمیشن سسٹمز اینڈ مینیجریل ڈیسیجن میکنگ کا بھی آپ کو تعارف کروایا کہ یہ کیا چیزیں ہیں, کس طریقے سے ہم ڈیٹا اپنا سٹور کرتے ہیں اور پھر ہم ڈیٹا کو ریٹریو کرتے ہیں. تو آئندہ نیکسٹ لیکچر کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اسی ٹیکنالوجی سے ہی ریلیٹڈ ایک ہمارا ٹاپک رہ گیا ہے, دیٹ از ڈیٹا انالیٹک سافٹ ویئر پروگرامس. ان کو ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. ہے ان کی انٹروڈکشن, وہ تو آپ جب تک اپنے سسٹم میں انسٹال نہیں کرو گے تب تک آپ ان کے اندر جو ہے وہ ٹوٹلی آپ مینوپولیٹ نہیں کر سکتے ان کو, مگر پھر بھی آپ کو پتہ چلے گا, ایک انٹروڈکشن ہوگی کہ ڈیٹا انالیٹک سافٹ ویئر پروگرامس کیا ہوتے ہیں. تو اسی سمری کے ساتھ اللہ حافظ.